السلام علیکم پیارے بچوں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 5 درجہ 6 کا۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6 درجہ 6 کا۔ آئیے شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے انمول خوشی۔ ہیرا اور سارا دونوں بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ وہ دونوں نہ صرف ایک جماعت میں پڑھتی تھیں بلکہ ایک ہی محلے میں بھی رہتی تھیں۔ ہیرا کے ابو ایک فیکٹری میں اونچے عہدے پر فائز تھے، جبکہ سارا کے والد کرانے کی دکان پر ملازم تھے۔ دونوں سہیلیاں ساتھ اسکول جاتیں اور ساتھ واپس آتیں۔ ہیرا کو سارا کی امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے لچھے دار پراٹھے بہت پسند تھے، جبکہ سارا کو ہیرا کی امی کے ہاتھ کے بنے چٹپٹے شامی کباب خوب بھاتے تھے۔ اسی لیے وہ اکثر اپنا لنچ بھی آدھا آدھا بانٹ لیا کرتی تھیں۔ پڑھائی میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتی تھیں۔ سالانہ امتحانات ختم ہوئے تو ہیرا اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک ماہ کے لیے ملک کے شمالی علاقہ جات گھومنے چلی گئی۔ وہاں جا کر بھی وہ اپنی سہیلی کو نہ بھولی اور واپسی پر وہ سارا کے لیے ڈھیر سارے تحفے لے کر آئی۔ ایک دو روز اپنی تھکن اتارنے کے بعد ہیرا نے سارا کے گھر کا رخ کیا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اتنے سارے تحفے دیکھنے کے بعد سارا کے چہرے پر کیسے تاثرات آئیں گے، یعنی اس کے چہرے کا رنگ کیسا ہوگا، وہ کیسے ری ایکٹ کرے گی۔ خاص طور پر دھات سے بنی رنگ برنگی چوڑیوں کو دیکھ کر تو وہ خوشی سے اچھل ہی پڑے گی۔ ہیرا نے گھنٹی بجائی تو سارا کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا۔ اس نے ہیرا کو مہمان خانے میں بٹھایا اور خود سارا کو بلانے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد سارا اندر داخل ہوئی۔ ہیرا اس سے گلے ملی اور خیریت معلوم کرنے کے بعد جلدی جلدی تحائف دکھانے لگی۔ تحفے دیکھ کر سارا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی کے تاثرات ابھرے، لیکن اس نے اپنی خوشی کا اظہار نہ کیا اور رسمی طور پر ہیرا کا شکریہ ادا کر کے تحفے اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔ ہیرا کو اس کا رویہ برا لگا، لیکن وہ خاموش رہی۔ سارا نے اس کے لیے شربت بنایا اور پھر وہ کچھ دیر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے ہیرا سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کا شمالی علاقہ جات کا سفر کیسا رہا۔ ہیرا اپنے پرس بھی ایلبم بھی ساتھ لائی تھی، لیکن سارا کا رویہ دیکھ کر اس نے ایلبم دکھانے کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا، اور کچھ دیر بعد گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ دیر تک سارا کے عجیب اور غریب رویے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی امی سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گی، لیکن اتفاق سے رات کو اس کی خالہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنے آ گئیں تو وہ سارا کے رویے کے بارے میں بھول گئی اور مہمانوں کی خاطر توازی میں مصروف ہو گئی۔ اگلے ہفتے اسکول بھی کھل گئے۔ آج رزلٹ کا دن تھا۔ سارا اور ہیرا دونوں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھیں اور اب اگلی جماعت میں پہنچ گئی تھیں، یعنی نیکسٹ کلاس میں۔ ہیرا نے ساری ناراضگی بھلا کر سارا کو پاس ہونے پر مبارکباد دی تو سارا نے ہلکے سے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ ہیرا نے دیکھا کہ سارا کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد یعنی آنکھوں کے آس پاس حلقے پڑے ہوئے تھے، یعنی ڈارک سرکلز، اور یونیفارم بھی میلا میلا سا تھا۔ ہیرا نے سارا سے سوال کیا، کیا ہوا سارا، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے؟ کیا تم رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں ہو؟ ہیرا کی بات سن کر سارا بولی، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میرے سر میں تھوڑا سا درد ہے، گھر جا کر آرام کروں گی تو سر درد دور ہو جائے گا۔ گھر واپس آ کر ہیرا نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام کو وہ اٹھی تو ابو دفتر سے آ چکے تھے، دفتر مطلب آفس سے۔ انہوں نے ہیرا کو اچھے نمبروں سے پاس ہونے پر شاباشی دی۔ پھر چائے پیتے پیتے بتانے لگی، آج مجھے راستے میں تمہاری سہیلی سارا کے ابو زمان صاحب ملے تھے۔ بیچارے بہت پریشان تھے، بتا رہے تھے کہ وہ لوگ بہت جلد شہر چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ دکان کے مالک نے انہیں نوکری سے نکال دیا ہے اور کوشش کے باوجود انہیں اب تک کوئی نوکری نہیں ملی ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے۔ اس کے گھر علاوہ فیس کے پیسے نہ ہونے کے باعث انہوں نے سارا اس کے چھوٹے بھائی کا نام بھی اسکول سے کٹوا دیا ہے۔ اب وہ گھر والوں کے ساتھ اپنے گاؤں واپس جا رہے ہیں۔ مطلب اب سارا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے گھر کا خرچ کے علاوہ بچوں کی فیس دے سکیں، اس لیے دونوں کا نام بھی انہوں نے کٹوا دیا تھا۔ یہ خبر ہیرا پر بجلی بن کر گری۔ اب اس کی سمجھ میں سارا کا رویہ آ گیا تھا۔ اس کی پیاری سہیلی انتہائی پریشان کن حالت میں سے گزر رہی تھی۔ اپنی خودداری کی وجہ سے وہ ہیرا کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کہیں ہیرا نہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اس سے پیسے طلب کر رہی ہے۔ ہیرا کے ذہن میں اسلامیات کی کتاب پڑھی ہوئی
حدیث گونجی، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، یعنی کسی پریشان حال کے لیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنی الماری سے رقم والا ڈبہ نکالا جس میں وہ پچھلے 8 ماہ سے نیا ویڈیو گیم خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی، مطلب جو گلک ہوتی ہے اس میں وہ پیسے جمع کر رہی تھی 8 مہینے سے۔ اس نے ڈبہ کھولا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ رقم نکال کر میز پر رکھ دی۔ یہ رقم سارا اور اس کے بھائی کے لیے نیا یونیفارم خریدنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد ہیرا نے اپنی اسکول کی ہیڈ مسٹریس کے نام ایک درخواست لکھی جس میں اس نے سارا کی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے اس سے فیس معافی کی گزارش کی۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تمام کزنس اور سہیلیوں کی مدد سے سارا کے لیے پیسے اکٹھا کرے گی۔ اس نے اپنے والدین سے یعنی اپنے ماتا پتا سے اس کام کی اجازت مانگی تو انہوں نے بخوشی دے دی، یعنی خوشی خوشی دے دی۔ ہیرا نے ٹیلی فون پر سب سے بات کی اور یہ طے کیا کہ جس سے جتنی رقم جمع ہو سکتی ہے وہ اگلے روز تک لا کر اسے دے دے گا۔ اگلے روز ہیرا اسکول گئی اور اپنی مس کے توسط سے یعنی اپنی مس کے ذریعے فیس معافی کی درخواست ہیڈ مسٹریس کو دے دی، جو وہاں کی پرنسپل تھیں ان کو۔ انہوں نے ہیرا سے وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد سارا کے والدین کو اسکول بلا کر بات کریں گی اور کی درخواست پر بھی غور کریں گی۔ شام تک ہیرا کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی۔ وہ اپنی اس کامیابی پر بے انتہا مسرور تھی۔ اب آخری کام باقی رہ گیا تھا۔ ہیرا نے ڈرتے ڈرتے ابو سے پوچھا، ابو کیا آپ سارا کے ابو کے لیے کسی نوکری کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ ہیرا کے اس سوال پر ابو نے چونک کر اسے دیکھا اور بے اختیار سر پر ہاتھ مار کر بولے، مجھے یاد آیا کہ آج صبح ہی ہماری فیکٹری میں ایک لڑکا اچانک نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ مشین چلانے کے لیے ہمیں فوری طور پر کسی محنتی اور قابل بھروسے آدمی کی ضرورت ہے۔ زمان صاحب تو اس کام کے لیے بالکل موزوں شخص ہیں، یعنی بالکل ٹھیک ہیں۔ ابو کے منہ سے یہ خوشخبری سن کر ہیرا پھولی نہیں سمائی، وہ ابو کے سر ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ سارا کے گھر چلی۔ ہیرا کے بے انتہا اصرار پر وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ اپنے ابو کے ساتھ سارا کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کے گھر کا سارا سامان گاڑی میں رکھا جا چکا تھا اور سارا اپنے والدین کے ہمراہ آنسو بہاتی گاؤں کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ ہیرا نے دوڑ کر سارا کا ہاتھ پکڑ لیا اور انجان بن کر پوچھا، یوں مجھ سے ملے بغیر کہاں جا رہی ہو سارا؟ سارا نے اپنی دوست کی جانب دیکھا اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ان کے والدین بھی یہ منظر دیکھ کر آب دیدہ ہو گئے، یعنی ان کے بھی آنسو آ گئے۔ ہیرا نے سارا کے آنسو پوچھے اور خاموشی سے رقم کا تھیلا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اتنی ساری رقم دیکھ کر سارا حیران رہ گئی اور قبول کرنے سے انکار کرنے لگی۔ ہیرا نے کہا، یہ ساری رقم تم لوگوں کے لیے ہے، تم لوگ کہیں نہیں جا رہے ہو کیونکہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے تمہاری اور تمہارے بھائی کی فیس معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے اور انکل کی ملازمت کا بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ کل سے تم دونوں اسکول آؤ گے اور انکل میرے ابو کی فیکٹری میں کام کریں گے۔ ہیرا کے ابو نے بھی آگے بڑھ کر زمان صاحب کو گلے لگا لیا اور بولے، کیوں زمان صاحب، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ ہیرا نے دیکھا کہ زمان صاحب اور ان کے گھر والوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے ہیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے آج اس نے انمول خوشی کا وہ راز پا لیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو بچوں، سمجھ میں آیا آپ کو یہ چیپٹر؟ کسی کی مدد کرنے سے جو خوشی حاصل ملتی ہے، جو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا کی کسی بھی نعمت میں حاصل نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے دکھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی اس کہانی سے ہم کو آج کا سبق ملتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ خودداری کا مطلب غیرت، تنگ دست کا مطلب غریب، ضرورت مند، مسرور مطلب خوش، سر ہونا مطلب ضد کرنا، انمول مطلب قیمتی۔ تو یہ لفظ معنی آپ کو اپنی کاپیز میں لکھ لینا ہے اور یاد بھی کر لینا ہے۔ صحیح جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ ہیرا کی سہیلی کا نام کیا تھا؟ سارا۔ ہیرا کے ابو فیکٹری میں کس عہدے پر فائز تھے؟ اونچے عہدے پر۔ کس کے سر میں درد تھا؟ سارا کے سر میں۔ یہ کس نے کہا کہ یہ ساری رقم تم لوگوں کے لیے ہے؟ ہیرا نے۔ کس سے کہا تھا؟ سارا سے۔ صحیح قول کے سامنے اور غلط قول کے سامنے صحیح غلط کا نشان لگائیے۔ جو بات صحیح ہے اس کو صحیح، جو بات غلط ہے اس کو غلط۔ ہیرا اور سارا دونوں بہت اچھی سہیلیاں تھیں، صحیح۔ سارا کا والد ایک اسکول کا ماسٹر تھا، غلط۔ ہیرا نے گھنٹی بجائی تو سارا کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا، صحیح۔ ہیرا تحفہ دے کر سو گئی، غلط۔ اگلا یہاں پر سوال ہے، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ جو میں نے خالی جگہ یہاں پر بھر دی ہیں ان کو آپ نے اپنی کتاب میں بھر لینا ہے۔ سوالات دیکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہیرا اور سارا کون تھی؟ دونوں کے والد کیا کام کرتے تھے؟ ہیرا اور سارا دونوں سہیلیاں تھیں۔ ہیرا کے والد فیکٹری میں اور سارا کے والد کرانے کی دکان میں کام کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، ہیرا کو سارا کا رویہ عجیب کیوں لگا؟ جواب، ہیرا کو سارا کا رویہ عجیب لگا کیونکہ جیسی ہیرا کو امید تھی سارا ویسی نہ رہی تھی۔ سوال نمبر 3، ہیرا کو کس طرح کے سارا کے حالات کا علم ہوا؟ جب ہیرا کے ابو کو سارا کے ابو ملے تو انہوں نے پوری بات ہیرا کو آ کر بتائی، تب ان کو علم ہوا۔
सवाल नंबर 4, हिरा ने सारा और उसके घर वालों को गांव जाने से कैसे रोका? हिरा के वालिद ने सारा के अब्बा की मुलाजिमत का बंदोबस्त कराया और सारा की फीस माफ़ कराई और सारा की फीस माफ़ कराई, दोस्ती का एहसास दिलाया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब यहाँ पर फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त का दिया गया है, तो ये मैं आपको नोट्स के ज़रिए भेज दूँगी, तो आप लिख लीजिएगा। दर्जल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखना है। ये गलत स्पेलिंग दी हुई है, इसकी सही स्पेलिंग मैंने लिख ली है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। दर्जल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना है, अलग अलग हरूफ दिए हैं उनको जोड़कर लिखना है। फिर यहाँ पर जुमले दिए हैं बनाने के लिए, दर्जल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। फ़ैसला, काजी ने फ़ैसला सुनाया। गुजारिश, उस्ताद से गुजारिश की जाती है। तिजारत, तिजारत करना सुन्नत है। अलमारी, तोहफ़ा अलमारी में रखा है। आंसू, हुमा ने हिरा के आंसू पोंछे। तब्दील, रिजल्ट में नंबर तब्दील कराओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जुमले सेंटेंस बना लेने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब मुझको इजाज़त दीजिए। फर्स्ट टर्म का सिलेबस यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब मुझको इजाज़त दीजिए। आदाब।